بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصب الصرف درس نمبر 4 یہ آج انشاءاللہ شروع ہوگا۔ درس نمبر 3 میں ہم نے جو ہے کلمے کی اقسام اور اس کے بعد میں 6 اقسام یعنی اسم، فعل، حرف اور مصدر مشتق جامد اس کے متعلق جو ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ میں سماعت کیا تھا۔ اب اس کے بعد میں یہ آپ دیکھیں سوالات و مشق، یہ میں پڑھ کر کچھ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور ان کو حل کرنا بہت ضروری رہتا ہے، کیونکہ ان کو حل کرتے وقت ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ اگر ہم سمجھے ہوئے ہوں گے تو یہ سوالات ہم ان کو حل کر لیں گے، اور اگر نہیں سمجھے ہوئے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں ہم سے یہ حل نہیں ہوں گے۔ تو میں اشارے اس میں کر دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1، 6 اقسام، 6 اقسام اور 7 اقسام کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں پر فقط آپ کو جو ہے نام بتانا ہے۔ 6 اقسام مطلب اسم، فعل، حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ 6 اقسام کہتے ہیں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اور 7 اقسام کہتے ہیں صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، ان کو کہتے ہیں 7 اقسام۔ تو اب یہ ایک سوال ہے، اب یہ ہونا یہ چاہیے اسلامی بھائیوں کو کہ اپنی کاپی میں پہلے سوال کو لکھیں، اس کے بعد میں چونکہ یہ اس سوال کا جواب میں پہلی ویڈیو میں دے چکا ہوں، وہ آپ وہاں سے پورے سوال کا جواب جو ہے آپ اپنی کاپی میں اتاریں۔ اور یہی ایک ایگزام کا طریقہ ہوتا ہے۔ ایگزام جو ہوتے ہیں سالانہ ہوتے ہیں، 6 مہینے میں ہوتے ہیں، اس کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ یہی سوالات جو لکھے ہوتے ہیں ان کو پیپر کے اندر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کو آپ خود بھی حل کرنے کی اور اپنی کاپی میں لکھنے کی کوشش فرمائیں۔ اس کے بعد میں اسم، فعل اور حرف کی تعریفات مع امثلہ بیان فرمائیں۔ امثلہ یعنی مثال کے ساتھ، ایگزامپل کے ساتھ میں۔ تو اب اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے معنی پر یعنی جو اپنا معنی بتائے اور ساتھ میں زمانہ نہ بتائے، اس کو کہتے ہیں اسم۔ آسان لفظوں میں اسم کہتے ہیں اس کو جو معنی بتائے لیکن زمانہ نہ بتائے۔ تو لکھ دیں گے اور اس کی مثال لکھ دیں گے، ایگزامپل جیسے مثلا سعید لکھ دیا، زید لکھ دیا، بکر لکھ دیا، یہ تو اسم ہو گیا۔ اور فعل جو اپنا معنی بھی بتائے ساتھ میں زمانہ بھی بتائے، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے۔ تو یہاں پر مارنا ایک معنی بھی پایا جا رہا ہے، اور یہ مارنا کب پایا جا رہا ہے؟ زمانہ ماضی میں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یہ مارنا پایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر معنی بھی پایا جا رہا ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد حرف جو دوسرے سے ملے بغیر خود اپنا معنی واضح طور پر بیان نہ کرے، جیسے من اور الہ۔ یہ من اور الہ، یہ من کا مطلب ہوتا ہے سے، الہ کا مطلب تک۔ تو سے تک پوری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جب تک اس کو دوسرے کلمات سے ملائیں گے نہیں۔ بہرحال یہ پورا اسم، فعل اور حرف کی تعریفات اور ان کی مثالیں بیان ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، اور ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی بیان فرمائیں۔ تو اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد۔ مصدر کس کو کہیں گے؟ مصدر کہیں گے کہ جس سے دوسرے کلمات بنے ہوں۔ دیکھیں آپ، وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں، وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو۔ یعنی مصدر جو ہوتا ہے وہ خود کسی سے بنا ہوا نہیں ہوتا، اس سے دوسرے کلمات بنتے ہیں، اس کو مشتق، اس کو جو ہے مصدر کہتے ہیں۔ جیسے نصر، مدد کرنا۔ نصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا۔ اور مشتق کس کو کہیں گے؟ جو مصدر سے بنا ہوا، جو کس سے بنا ہوا ہو؟ مصدر سے بنا ہوا۔ جیسے ناصر، ناصر یہ بنا ہے ینصر سے، اور ینصر بنا ہے نصر سے۔ تو یہ ناصر کس سے بنا ہے؟ مصدر سے بنا ہے۔ تو مصدر سے جو بنا ہو اس کو مشتق کہتے ہیں، اور جس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں، وہ خود کسی سے نہ بنا ہو، اس کو کہتے ہیں مصدر۔ اب جیسے ناصر مشتق کی بھی مثال ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں جامد، نہ وہ دوسرے سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرے کلمات بنتے ہوں۔ جیسے بکر ہے،
بکر ہے، زید ہے، تو یہ ایک ایسے کلمات ہیں، نہ ان سے دوسرے کلمات بنتے ہیں اور نہ یہ خود کسی سے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سوال نمبر 3 ہے، اس کا بھی جواب یہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں، درج ذیل کلمات میں سے اقسام الگ الگ کریں۔ سے اقسام یعنی اسم، فعل، حرف۔ درج ذیل کلمات مطلب نیچے لکھے ہوئے کلمات جو لفظ ہیں، ان میں سے ہمیں سے اقسام الگ کرنے، یعنی ہمیں یہ بتانا ہے اس میں کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ حرف ہے۔ ضربہ، مارا اسے ایک مرد نے۔ اب یہ اسم، فعل، حرف سے اقسام میں کیا ہے، اب آپ کو بتانا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہے فعل۔ یہ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ اب ماشاءاللہ ایک انٹرسٹ جس کے اندر ہوتا ہے آگے بڑھنے کی کوشش، اب جو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایک راستہ ہمیں مل گیا، اب جو جتنی تیزی سے دوڑ لگائے گا وہ اتنا آگے بڑھے گا۔ اب یہ اصل کام یہ ہے کہ اب اس میں جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اپنی کاپی میں اس کو باقاعدہ لکھے بھی، اور لکھنے کے بعد اس کو یاد بھی کریں۔ تو ضربہ یہ سے اقسام میں سے کیا ہے، فعل ہے۔ علا، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، سے اقسام میں سے کیا ہے، یہ حرف ہے۔ قلم، سے اقسام میں سے کیا ہے، پین، اس کا مطلب ہوتا ہے پین، قلم، ایک یوں سمجھے کہ قلم لکھنے والی چیز کو قلم کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ جو ہے اسم ہے۔ کراسۃ، کاپی جس پر ہم لکھتے ہیں، یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ نصر، مدد کی اسے ایک مرد نے، تو یہاں پر معنی بھی پایا گیا مدد کرنا، ہو کس نے کی، مدد کی اسے ایک مرد نے، تو یہ کب کی ہے مدد، زمانے ماضی میں کی ہے، تو یہ فعل ہے۔ ینصرن، مدد کی جاتی ہے وہ سب عورتیں، یہ کیا ہے، یہ بھی فعل ہے۔ اکتب، اکتب میں لکھتا ہوں، یہ کیا ہے، یہ بھی فعل ہے۔ ذہب، یہ بھی فعل ہے۔ جاء، یہ بھی فعل ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ حرف ہے۔ المدینہ، مدینہ شریف، یہ اسم ہے۔ فعل، کام، یہ کیا ہے، یہ بھی اسم ہے۔ تو بہرحال یہ جو کلمات ہیں اس میں سے ہمیں کیا نکالنا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہ میں نے بتایا، اس کے نیچے بھی ایک رہ گیا ہے کچھ الفاظ، وہ میں ابھی نہیں بتا رہا ہوں، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اوپر کے جو اسباق ہم نے ریکارڈ کیے ہیں، آپ اچھے سے سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ نہیں آئے تو پوچھیں۔ اب کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے چلیں ریکارڈ تو ہو رہا ہے، اب سب محفوظ ہوگا، اپنے پڑھ لیں گے، سن لیں گے۔ تو یہ دیکھیں شیطان کی بہت بڑی چال ہے، وہ مردود یہ اس طرح کے خیال دلا کر جو ہے سستی و کاہلی ڈالتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب 10-15 ہو جائیں گے تو ایک کو سننے کو بھی دل نہیں چاہے گا آپ کا، آپ چاہیں گے کہ یار میں سن کر تیاری کر لوں، نہیں، دل اکتا جائے گا۔ تو یہ شیطان کا ایک یوں سمجھے کہ ایک وار ہوتا ہے، ایک بہکانے کا، کہ یار ریکارڈ کر کے تو بھیج ہی رہے ہیں، وہ سب یاد ہی، اب جب ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں تو اب کبھی بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ ہرگز نہیں ہونے دینا ہے، روزانہ کا سبق ہمیں سننا ہے، اور سننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، سمجھ نہیں آئے تو پوچھنا ہے۔ تو اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، شیطان مردود کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئے۔